بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو نیوز میں خوش آمدید۔ آج 3 مئی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب اور شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے فلسطین کو $25 لاکھ سے زائد کی طبی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ عرب نیوز نے سعودی خبر رسائی ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ $2.66 ملین کی سپلائز میں چین، یورپ اور سعودی عرب کے طبی آلات شامل ہے۔ امداد کا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب کرونا وائرس کی وبا کے خلاف باہمی تعاون کی اہمیت پر بار بار زور دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب نے عالمی ادارہ صحت کی اپیل پر بھی $500 ملین کے عطیے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی اس امداد میں $15 کروڑ کرونا وائرس کی مناسب روک تھام کے لیے جدید آلات کی تیاری، جبکہ $15 کروڑ اس بیماری کے اسباب کے لیے ویکسین کی تیاری میں مدد کے لیے مختص ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس کی عالمی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ عالمی اداروں کی امداد سے اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، ریاض پولیس نے کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور کرفیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو دیکھا گیا تھا جو کرونا وائرس کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا تھا۔ ویڈیو میں افواہ پھیلانے والے کا کہنا تھا کہ مساجد میں نماز کے لیے اجازت دینے کے حوالے سے دن کا تعین کر لیا گیا ہے۔ کرفیو کی نرمی کے اوقات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو لوگوں میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی اور ہر کوئی یہی سوال کر رہا تھا کہ کب مسجدیں کھول رہی ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کے بارے میں ویڈیو پولیس کو موصول ہونے کے بعد اس کی شناخت کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ افواہیں پھیلانے کے الزام میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے پراسیکیوشن ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں سے چالان مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے خبردار کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کا خطرہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ افراد کو ہے۔ ایسے شہری یا مقیم غیر ملکی جن کی عمر 65 برس سے زیادہ ہو یا وہ لاعلاج امراض میں مبتلا ہو یا انہیں قوت مزاحمت میں کمزوری کا مسئلہ درپیش ہو، ایسے افراد نئے کرونا وائرس کی زد میں زیادہ آ سکتے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے عمر رسیدہ افراد، لاعلاج امراض میں مبتلا افراد اور قوت مزاحمت میں کمزوری سے دوچار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مہلک وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو گھروں میں رہے، بازار نہ جائے اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہے۔ ٹیسٹنگ ٹیموں کا کارکن تجربہ کار ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ عمر رسیدہ افراد نقل و حرکت کم کرے، گھروں سے نہ نکلے، ضرورت کی اشیاء رشتہ داروں یا احباب کے ذریعے طلب کرے، سماجی فاصلے کے اصول کی سختی سے پابندی کرے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے عمر رسیدہ افراد کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے مشورے بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ناک اور منہ کی حفاظت کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کے منہ یا ناک سے نکلنے والے وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ ہاتھ پابندی سے صابن اور پانی سے دھوتے رہیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، سامان چھونے سے بچیں، اشیاء کی قیمت ادا کرتے ہوئے کرنسی نوٹ کی بجائے ATM کارڈ کا استعمال کریں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان دنوں فلیٹ ٹیسٹنگ ٹیمیں ناک کے ذریعے مقامی شہریوں اور تارکین کا کورونا ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق بعض لوگوں کو اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خدشات بے معنی ہیں، اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کوئی درد یا تکلیف نہیں ہوتی۔ یقین رکھیں کہ ٹیسٹنگ ٹیموں کا کارکن تجربہ کار ہے، ناک کا معائنہ کرتے وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، تبوک کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب آگ لگی تھی، جس کے بعد 33 دکانیں جل گئیں۔ آگ فرنیچر کی دکانوں میں لگی تھی، جس پر کسی جانی نقصان کے بغیر قابو پا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان رافع بن زید العمری نے بتایا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے شہری دفاع کی متعدد ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ آگ کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کے بعد کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کے اسباب معلوم کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم کام کر رہی ہے، جس کی رپورٹ جلد موصول ہو جائے گی۔
ناظرین، سعودی عرب میں جیزان محکمہ صحت کی جانب سے غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش پر فیلڈ ٹیسٹنگ مہم تیز کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیلڈ میڈیکل ٹیموں نے جیزان کی سامتا کمشنری میں غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز پہنچ کر ایسے تمام کارکنان کے نمونے حاصل کیے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ تھا۔ ایسے تمام کارکنان کے نمونے لیے گئے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ تھا۔ گورنر جیزان شہزادہ محمد بن ناصر اور نائب گورنر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی تاکید کر رہے ہیں۔ سامتا کے کمشنر احمد بن عبداللہ فیلڈ ٹیسٹنگ مہم کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیمیں نہ صرف یہ کہ کورونا وائرس کی اسکریننگ کر رہی ہے بلکہ غیر ملکیوں کو ان کی اپنی زبانوں میں وائرس سے بچاؤ کے طور طریقے بتا رہے ہیں۔ جنوبی سعودی عرب میں صحت مراکز کے ڈائریکٹر نشبان الحکمی نے بتایا کہ سامتا کمشنری میں غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز جا کر ایکٹیو ٹیسٹ کی مدد سے کورونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ الحکمی کے مطابق سامتا کے بعد جیزان کی دیگر کمشنریوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جائے گی۔ ایسے تمام مقامات پر ایکٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا جہاں کورونا ٹیسٹ کے زیادہ کیس پائے جانے کے امکانات ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جن مزید افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں ان میں 91% غیر ملکی جبکہ 9% سعودی شہری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو ہدایات ادارہ صحت کی جانب سے دی جا رہی ہے ان پر سختی سے عمل کرے اور جب بھی باہر سے گھر واپس آئے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے۔ کورونا وائرس کا پہلا حملہ ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھیں کیونکہ کورونا وائرس کا پہلا حملہ ہاتھوں پر ہوتا ہے اور ہاتھوں سے ہی یہ مہلک وائرس دوسروں تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے مزید کہا کہ کورونا وائرس سے 8 طرح کے افراد کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے جن میں شوگر کے مریض، دل کے امراض میں مبتلا افراد، سانس اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ اور جگر کے مریضوں کے لیے ایسے عمر رسیدہ افراد جن کی جسمانی قوت مدافعت کم ہو اور ان کی عمر 65 برس سے زیادہ ہو۔ حاملہ خواتین بھی جنہیں بعض صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ بھی کورونا وائرس کے حملے کا زیادہ شکار ہو سکتی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں سے اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔